وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے میں جرائم کی بڑھتی ہوئی شرح پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے پولیس افسران کی کلاس لے لی ہے۔ امن و امان کے اجلاس کے دوران انہوں نے شیخ پورہ اور فیصل آباد کے جرائم کنٹرول نہ ہونے پر متعلقہ افسران کی سرزنش کی اور واضح کیا کہ پولیس کو ہر قسم کی سیاسی مداخلت سے پاک کر دیا گیا ہے، اب صرف کارکردگی دکھانی ہوگی۔ مریم نواز نے گلبرگ میں بیٹری چور اور گجرات میں بس ڈکیتی جیسے واقعات کو شرمناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ سیف سٹی پروجیکٹس کے باوجود جرائم کا ہونا قابل فکر ہے، اب سستی کی کوئی گنجائش نہیں اور قانون کا خوف ہر صورت قائم کرنا ہوگا۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے فارسی ادب کے عظیم شاعر شیخ سعدی شیرازی کے یوم وفات کی مناسبت سے انہیں شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ صدر پزشکیان نے سوشل میڈیا پر شیخ سعدی کا وہ مشہور دعائیہ کلام شیئر کیا جس میں سرزمین فارس کی سلامتی اور فتنوں سے حفاظت کی دعا کی گئی ہے۔ ان کے اس پیغام کو عوامی سطح پر بے حد پذیرائی مل رہی ہے، خاص طور پر موجودہ علاقائی کشیدگی کے تناظر میں اسے ملک کی بقا اور امن کے علامت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ شیخ سعدی کا کلام اپنی اخلاقی اور حکیمانہ خصوصیات کی بنا پر صدیوں سے عالمی سطح پر مقبول ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں الیکٹرک وہیکلز کے فروغ کے لیے جاری کوششوں کو تیز کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے اسے پاکستان کے معیشت اور ماحولیات کے لیے ناگزیر قرار دے دیا ہے۔ ایک اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بجلی سے چلنے والی گاڑیوں کے استعمال سے نہ صرف قیمتی زر مبادلہ کی بچت ہوگی بلکہ ایندھن کی درآمدی بل میں بھی نمایاں کمی آئے گی۔ انہوں نے خاص طور پر کم آمدنی والے طبقے کے لیے الیکٹرک موٹر سائیکلوں پر دی جانے والی سبسڈی کے نظام کو شفاف بنانے اور اس اسکیم کے نفاذ میں تیزی لانے پر زور دیا ہے۔ اور پاکستان بھر میں صرافہ مارکیٹوں میں سونے کی قیمتوں میں گراوٹ کا سلسلہ مسلسل تیسرے روز بھی جاری رہا، جس کے نتیجے میں فی تولہ سونا مزید سستا ہو گیا ہے۔ آل پاکستان صرافہ جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق فی تولہ سونے کی قیمت 1200 روپے کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے بعد نئی قیمت 4,98,962 روپے ہو گئی ہے۔ اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت میں بھی 1029 روپے کم ہو کر 4,27,779 روپے کی سطح پر آ گئی ہے۔ عالمی مارکیٹ میں بھی سونے کا بھاؤ $12 کی کمی کے ساتھ $4,766 فی اونس رہا، جس کا براہ راست اثر مقامی قیمتوں پر پڑا۔ اسلام آباد پولیس نے وفاقی دارالحکومت کے مختلف علاقوں میں سیکیورٹی کو فول پروف بنانے کے لیے گرینڈ کومبنگ سرچ آپریشنز تیز کر دیے ہیں۔ ترجمان پولیس کے مطابق ان کارروائیوں کے دوران 30 مشکوک افراد کو حراست میں لے کر جانچ پڑتال کے لیے تھانے منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ ایک مشکوک گاڑی اور 33 موٹر سائیکلیں بھی قبضے میں لے لی گئی ہیں۔ شہر کے امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے داخلی اور خارجی راستوں پر خصوصی چیک پوسٹیں قائم کر دی گئی ہیں، جہاں ہر آنے جانے والی گاڑی کی سخت چیکنگ کی جا رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے بھارتی ریشہ دوانیوں کو بے نقاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر ایک مسلمہ بین الاقوامی مسئلہ ہے جسے بھارت اپنا داخلی معاملہ قرار دے کر دنیا کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ پہلگام فالز فلیگ آپریشن کے 1 سال مکمل ہونے پر پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ اس واقعے کی FIR محض 10 منٹ میں درج ہونا ثابت کرتا ہے کہ اس کا متن پہلے سے تیار تھا۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ کینیڈا اور دیگر ممالک میں سکھ رہنماؤں کے قتل اور پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بھارتی خفیہ ایجنسی راک کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں اور بھارت کو دہشت گردی کی اس پالیسی میں بھی آپریشن بنیاد المرصوص کی طرح ذلت آمیز ناکامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ چین نے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی میں توسیع کو ایک اہم سفارتی پیش رفت قرار دیتے ہوئے فریقین پر زور دیا کہ وہ جارحیت کے دوبارہ آغاز کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے علاقائی صورتحال کو نازک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بیجنگ تنازعات کے سفارتی حل کا حامی ہے اور اس وقت سب سے بڑی ترجیح خطے کو دوبارہ جنگ کی طرف لے جانے سے بچانا ہے۔ واضح رہے کہ صدر ٹرمپ نے امن مذاکرات کے لیے جنگ بندی میں غیر معینہ مدت کے لیے توسیع کر دی ہے، جسے ایران نے یک طرفہ فیصلہ قرار دیتے ہوئے امریکی شرائط تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے، جس سے معاہدے کے مستقل مستقبل پر تاحال بے یقینی کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ ایران کے ساتھ حالیہ جنگی صورتحال نے امریکی عسکری طاقت اور اسلحہ کے ذخائر پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں، جہاں ایک تازہ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے اپنے اہم میزائل ذخائر کا ایک بڑا حصہ استعمال کر لیا ہے۔ سینٹر فار اسٹریٹجک اسٹڈیز کی رپورٹ نے انکشاف کیا گیا ہے کہ تقریباً 45% پریسیجن اسٹرائک میزائل، 50% پیٹریاٹ
اور تھاڈ دفاعی میزائل، جبکہ 30% ٹوماہاک میزائل فائر کیے جا چکے ہیں۔ اگرچہ موجودہ ذخیرہ ایران کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کے لیے کافی ہیں، تاہم ماہرین نے متنبہ کیا ہے کہ چین جیسے بڑے حریف کے ساتھ ممکنہ جنگ کی صورت میں امریکہ کو ہتھیاروں کی شدید قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جس کے پیش نظر دفاعی بجٹ میں تاریخی اضافے کی تجویز کی گئی ہے۔